بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع، الرحمن جو بہت ہی مہربان، الرحیم رحم فرمانے والا۔ یا ایہا الناس اے لوگو، اتقو ڈرو، ربکم اپنے رب سے، الذی خلقکم من نفس واحدہ جس نے پیدا فرمایا تمہیں ایک جان سے۔ ایک جان سے مراد یہ کہ آدم کے جن سے اس کا جوڑا تخلیق کیا، یعنی سارے انسانوں کو حضرت آدم و حوا سے بطور نسل اور ولادت پیدا فرمایا۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا اور پیدا فرمایا اسی سے جوڑا اس کا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً اور پھیلا دیے ان دونوں سے مرد کثیر اور عورتیں، یعنی بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں، کثیر مرد کثیر عورتیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ اور ڈرو، الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور رشتوں کا لحاظ رکھو۔ ان اللہ بے شک اللہ کان علیکم رقیبا ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے، یعنی ایک دوسرے سے رب کے نام پر مانگتے ہو اور کہتے ہو کہ مجھے اللہ کے نام پر دو، تو یہ اللہ کا نام ہی تمہارے درمیان رشتوں کو جوڑنے کا سبب بنتا ہے۔ رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرو اور ان سے قطع تعلق نہ کرو۔ ان اللہ بے شک اللہ کان علیکم رقیبا تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ وآتوا الیتامی اور دو یتیموں کو، اموالہم ان کے مال، ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب اور نہ بدلو ردی چیز کو ان کی عمدہ چیز سے۔ ایک شخص کے پاس اس کے یتیم بھتیجے کا مال تھا۔ جب وہ یتیم بالغ ہوا تو اس نے چچا سے اپنا مال مانگا، چچا نے دینے سے انکار کر دیا۔ اس پر یہ آیت اتری تو پھر اس شخص نے اپنا مال بھتیجے کے، یعنی اس کو بھتیجے کا مال اس کے حوالے کر دیا۔ یاد رہے کہ بالغ ہو کر بچہ یتیم نہیں رہتا۔ انسان کا وہ بچہ یتیم ہے جس کا باپ فوت ہو گیا ہو، اور جانور کا وہ بچہ یتیم ہے جس کی ماں نہ ہو، اور وہ موتی جو سیپ میں اکیلا ہو اسے در یتیم کہتے ہیں، وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ در یتیم ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ اور نہ کھاؤ ان کے مال، إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ اپنے مالوں سے ملا کر۔ یہ کیا کرتے تھے کہ اپنے مال اور یتیموں کے مال خلط ملط کر دیتے تھے اور حفاظت کے بہانے سے سب آستہ آستہ ہڑپ کر جاتے تھے۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا یہ واقعی بہت بڑا گناہ ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا اور اگر تمہیں خوف ہو کہ تم انصاف نہ کر سکو گے، فِي الْيَتَامَىٰ یتیموں کے معاملے میں، فَانكِحُوا تو نکاح کرو، مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ جو پسند آئیں تمہیں عورتیں، مثنیٰ دو دو، وثلاثہ تین تین، ورباع اور چار چار۔ اسلام نے وہ جو اہل عرب کثرت سے نکاح کرتے تھے اس کو چار میں مقید کر دیا کہ یعنی کہ اب چار تک تم نکاح کر سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں۔ اور اہل عرب کیا کرتے تھے، وہ بہت زیادہ عورتوں سے نکاح کرتے تھے اور پھر صحیح طریقے سے ان کے حقوق پورے نہیں کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ یتیم بچیاں جو اپنے سرپرستوں کی نگرانی میں ہوا کرتی تھیں، ان کے سرپرست یعنی ان کی پرورش کرنے والے ان کے مال اور خوبصورتی کی وجہ سے ان کو اپنی زوجیت میں لیتے تھے، ان سے نکاح کر لیتے تھے، اور پھر نکاح کرتے وقت ان کو ان کی حیثیت کے مطابق مہر دیتے، اور نکاح کے بعد ان کے اس طرح حقوق ادا نہیں کرتے تھے بلکہ ان کو بے سہارا سمجھ کر چھوڑ دیتے تھے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ اگر تمہیں اندیشہ ہو، اللہ تعدلوا کہ تم ان میں عدل نہیں کر سکو گے، فواحدۃ تو پھر ایک ہی کافی ہے، او ما ملکت ایمانکم یا پھر وہ کنیزیں جن کے تم مالک ہو، ذالک ادنی اللہ تعولوا یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو، وآتوا النساء اور عورتوں کو دو، صدقاتہن نحلا ان کے مہر خوشی سے، یعنی عورتوں کے مہر ان کے خوشی خوشی ان کو دو۔ اس آیت سے مہر کا وجوب ثابت ہوتا ہے۔ نحلہ اس عطیے کو کہتے ہیں جو خوشی خوشی کسی معاوضے کے بغیر دیا جائے اور کسی لالچ کے بغیر دیا جائے۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ پھر اگر وہ بخش دیں تمہیں اس سے، منہ اس سے، نفساً
खुद ही से, फकुलुहु तो उसे खाओ, हनी मरीआ रचता बचता, यानी लज्जत हासिल करते हुए, खुशी हासिल करते हुए। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि पूरी शादी पर बेशुमार खर्च किया जाता है, बड़ी इतनी महंगी बनाई जाती है, बारात पर इतना खर्च किया जाता है, इतने ज़्यादा मेहमानों को ले जाया जाता है और फजूल रस्मों पर खर्च किया जाता है, लेकिन हक महर मुकर्रर करते हुए इंतहाई कंजूसी से काम लिया जाता है और उसकी अदायगी के वक्त जो है वो दिल तंग किया जाता है। हालांकि कुरान कह रहा है खुशी खुशी दो, और फिर वो अगर वो भी तुम्हें खुशी खुशी माफ कर दे तो फिर वो बड़ा तुम्हारे लिए रचने बचने वाला है, क्योंकि उलमा फरमाते हैं कि औरत का महर बड़ी बरकत वाली चीज है, मगर जब कि औरत खुद ही अपनी खुशी से वापस दे दे तो फिर वो मर्द के लिए बड़ा यानी बरकत वाला माल है। वला तुसुफहा अमवालकुम, और ना दो नादानों को अपने माल। नादानों से मुराद ये कि वो यतामा जो अभी अपना माल संभालने के लायक नहीं हुए। अल्लती जअलल्लाहु लकुम क़यामा, वो जिन्हें अल्लाह ने तुम्हारी जिंदगी के लिए भी सहारा बनाया है। वर्ज़ुक़ूहुम, और खिलाओ उन्हें, फीहा उसमें से, वक्सूहुम और पहनाओ उन्हें, वक़ूलु लहुम क़ौलन मारूफा, और उनके लिए अच्छी बात कहो। यानी माल संभालना भी इबादत है। तो अगर तुमने किसी यतीम का माल संभाला है तो वो जब तक अपना माल संभालने के लायक ना हो जाए तब तक उसका माल तुम खुद ही संभालो और उसमें से उस पर भी भलाई के साथ खर्च करो। वब्तलुल यतामा, और आजमाते रहो यतीमों को, हत्ता इज़ा बलगुन निकाहा, यहाँ तक कि वो पहुंच जाए निकाह की उम्र को। फ़इन आनस्तुम मिनहुम रुश्दन, फिर अगर महसूस करो उनमें दानाई, फदफाउ इलैहिम अमवालहुम, तो लौटा दो उन्हें उनके अमवाल। वला ताकुलूहा इसराफन व बिदारन, और ना खाओ उन्हें फजूल खर्ची से और जल्दी जल्दी, अन यकबरू, इस खौफ से कि वो बड़े हो जाएंगे। यानी इतनी जल्दी जल्दी उनका माल ऐसा खर्च ना करो कि जिससे उनको नुकसान पहुंचे, उसका नाजायज इस्तेमाल मत करो। वमन काना गनियन, और जो सरपरस्त गनी हो, फल यस्ताफिफ, तो उसे चाहिए कि यतीमों के माल से परहेज करे। यानी अगर कोई शख्स यतीम की देखभाल कर रहा है और उस यतीम का माल है तो वो उसे चाहिए, अगर वो गनी है, खुद मालदार है, तो वो यतीम के माल से कुछ ना ले, बल्कि अल्लाह के लिए उसकी खिदमत करे। और अगर तंगदस्त है तो फिर बकदर अपनी ज़रूरत के ले सकता है, लेकिन वो भी फिर दयानतदारी के साथ। वमन काना फ़कीरन, और जो सरपरस्त फ़कीर हो, फलियाकुल बिल मारूफ, तो वो उससे भलाई के साथ ले। फ़इज़ा दफ़अतुम इलैहिम, जब तुम लौटाओ, फिर जब तुम लौटाओ उनकी तरफ, अमवालहुम उनके माल, फ़अश्हिदू अलैहिम, तो गवाह बना लो उन पर। यानी जब माल यतीम को वापस करने लगो तो फिर खामोशी से वापस ना करो, बल्कि गवाहों की मौजूदगी में वापस करो, ताकि कोई झगड़ा ना रहे और ये कल को तुम पर कोई इल्जाम ना लगाए कि तुम उसका माल खा गए। वकफा बिल्लाहि हसीबा, और अल्लाह काफी है हिसाब लेने वाला। अल्लाह से तुम्हारा कोई फेल पोशीदा नहीं। लिर्रिजाली नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून, मर्दों के लिए हिस्सा है उसमें से जो छोड़ गए माँ बाप और करीबी रिश्तेदार। अरब में मीरास की तकसीम का कायदा ये था कि औरतें और छोटे बच्चे अपने मरने वाले बाप और शोहर की वरासत से बिल्कुल महरूम कर दिए जाते थे। अब कुरान ने उनके लिए हिस्से मुकर्रर किए, नसीबम मफरूदा, अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करदा हिस्सा। व इज़ा हदर अल किस्मता, और जब हाजिर हो तकसीम के वक्त, विरसे की तकसीम के वक्त, उलुल कुर्बा, वो रिश्तेदार जो गैर वारिस हैं, जो वारिस नहीं बन रहे, वल यतामा, और यतीम बच्चे, वल मसाकीन, और मिस्कीन, फरजुकूहुम मिनहु, तो उससे दो उन्हें भी, वक़ूलु लहुम क़ौलन मारूफा, और उनसे कहो अच्छी बात। वल यख्शल लज़ीना, और चाहिए कि डरे, अल्लज़ीना लौ तरकू मिन खल्फिहिम, के जो छोड़ गए अपने पीछे, ज़ुर्रियतन दिआफन, कमज़ोर छोटे बच्चे। खाफू अलैहिम, तो वो कितने फिक्रमंद होते उनके मुतालिक। ये नसीहत की जा रही है कि यतीमों के सरपरस्त गौर करें और अल्लाह से डरें कि अगर वो ऐसा होता उनके साथ कि वो अपने बच्चे छोटे छोड़ जाते
تو پھر وہ ان کو اپنے بچوں کی کتنی فکر ہوتی. تو اب اگر یہ چھوٹے بچے تمہاری سرپرستی میں آئے ہیں تو تم بھی ان کی ایسی ہی فکر کرو. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ پس چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا اور کہیں ایسی بات جو بالکل درست ہو. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا پس چاہیے ڈریں اللہ سے اور کہیں ایسی بات جو بالکل درست ہو، سیدھی بات کریں. یعنی مرنے والے کے پاس بیٹھنے والے سیدھی بات کریں کہ اسے صدقہ اور اچھی وصیت کا مشورہ دیں اور اولاد کے لیے ترکہ چھوڑنے کے فضائل بتائیں، کلمہ طیبہ کی تلقین کریں. ان الذین یأکلون اموال الیتامی بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں یتیموں کے مال ظلماً ظلم سے، انما یأکلون فی بطونہم نارا وہ تو کھا رہے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا اور وہ عنقریب جھونکے جائیں گے بھڑکتی آگ میں، یعنی بھڑکتی آگ میں آتش کدے میں ڈال دیے جائیں گے. یوصیکم اللہ فی اولادکم اللہ حکم دیتا ہے تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں. للذکر مثل حظ الانثیین بیٹے کا حصہ دو بیٹیوں کے برابر ہے. معلوم ہوا کہ بیٹا ذی فرض نہیں ہے، اسبہ ہے، اور بیٹے کے ہوتے ہوئے بیٹی بھی اسبہ بن جاتی ہے. کہ قرآن کریم نے ان کا حصہ مقرر نہ کیا، بلکہ جو مال بچے گا اس کو وہ اس طرح بانٹیں گے کہ بیٹے کا حصہ دگنا ہوگا بیٹی سے. فَإِن كُنَّ نِسَاءً پھر اگر صرف لڑکیاں ہوں، فوق اثنتین دو سے زیادہ، فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ تو ان کو 2/3 سے مال دیا جائے گا، ان کے لیے 2/3 مال ہوگا. اس سے یعنی بیٹیوں کو 2/3 حصے سے مال ملے گا. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً اور اگر وہ ایک ہی لڑکی، فَلَهَا تو اس کے لیے ہوگا النصف آدھا مال، تو اس کے لیے آدھا مال ہوگا. اگر صرف ایک بیٹا چھوڑے گا تو بیٹا کل مال لے جائے گا، لیکن اگر صرف ایک بیٹی ہوگی اور بیٹا نہیں ہوگا تو بیٹی کو آدھا مال ملے گا. وَلِأَبَوَيْهِ اور میت کے ماں باپ کے لیے، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ان میں سے ہر ایک کے لیے ترکہ ہوگا چھٹا حصہ، مما ترکہ جو اس نے چھوڑا، ان کان لہو ولد اگر میت کی اولاد ہو. یعنی اگر میت کی اولاد ہوگی تو پھر میت کے ماں باپ کو مال کے چھٹے حصے سے حصہ ملے گا، اور چھٹا حصہ ماں کے لیے، چھٹا حصہ باپ کے لیے. فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ پھر اگر اس کی اولاد نہ ہو، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ تو اور ماں باپ چھوڑے ہوں اس نے، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ تو ماں کا تیسرا حصہ ہوگا، ماں کو پھر تیسرا حصہ ملے گا. ماں ذی فرض بن جائے گی اور باپ اسبہ بن جائے گا، یعنی باقی بچا ہوا مال باپ لے جائے گا اور ماں کو جو ہے وہ اس میں سے تیسرا حصہ ملے گا. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ پھر اگر اس کے کئی بہن بھائی ہوں، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ تو ماں کا چھٹا حصہ ہوگا، من بعد وصیت بعد اس وصیت کے، یوسی بہا جو وصیت کرنے والا کر گیا، او دین یا قرض کے. آباؤکم و ابناؤکم اور تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے. تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، لا تدرون نہیں تم جانتے، ایہم اقرب لکم نفعا کہ ان میں کون زیادہ قریب ہے تمہیں نفع پہنچانے میں. فریضۃ من اللہ یہ حصے مقرر ہیں اللہ کی طرف سے. ان اللہ بے شک اللہ کان علیما حکیما بہت علم والا حکمت والا ہے. یہاں جو کہا کہ بات قرض دینے کے، تو قرض سے مراد انسانوں کا قرض ہے. یعنی اگر اس میت نے کسی سے قرض لیا ہوا ہے تو اس کا قرض دینے کے بعد، اور اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو مال کے تیسرے حصے سے وصیت پوری کرنے کے بعد اس طرح مال تقسیم کیا جائے گا. وَلَكُمْ نِصْفُ اور تمہارے لیے نصف ہے، آدھا مال ہے، مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ جو چھوڑ جائیں تمہاری بیویاں، إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ بشرط یہ کہ ان کی اولاد نہ ہو.
فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ اور اگر ہو ان کی اولاد فَلَكُمُ الرُّبُعُ تو پھر تمہارے لیے مال کا چوتھائی حصہ ہے مِمَّا تَرَكْنَا مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ بعد اس کے جو چھوڑ جائیں وصیت پورا کرنے کے بعد اور قرض ادا کرنے کے بعد وَلَهُنَّ الرُّبُعُ اور تمہاری بیویوں کا چوتھا حصہ ہے مِمَّا تَرَكْتُمْ اگر تم چھوڑو إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ اس صورت میں کہ تمہاری اولاد نہ ہو تو پھر بیوی کو مال کا چوتھا حصہ ملے گا. یعنی شوہر کی وراثت تقسیم کرنے کی دو صورتیں ہوں گی کہ شوہر کی کوئی اولاد نہ ہو نہ لڑکا نہ لڑکی تو پھر بیوی کو چوتھائی ملے گا اور اگر اولاد ہوگی تو بیوی کو 8واں حصہ ملے گا. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ پھر اگر ہو اولاد تمہاری فَلَهُنَّ الثُّمُنُ تو ان کا 8واں حصہ ہے مِمَّا تَرَكْتُمْ جو تم نے چھوڑا مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا بعد اس وصیت کو پورا کرنے کے جو تم نے وصیت کی او دین یا قرض ادا کرنے کے بعد. وَإِن كَانَ رَجُلٌ اور اگر ہو ایسا شخص یورث کہ جس کی وراثت تقسیم کی جانے والی ہے کلالتن وہ ہو کلالہ. کلالہ اس مرد یا عورت کو کہا جاتا ہے جس کی نہ اولاد ہو اور نہ اس کے والدین زندہ ہوں. اویم رآتن وہ مرد ہو یا عورت وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ اور اس کا بھائی یا بہن ہو فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ تو ان میں سے ہر ایک کے لیے اس میں چھٹا حصہ ہے. تو یاد رہے کہ اگر اولاد ہو تو بہن بھائیوں کو نہیں ملتا ترکے میں سے اور اگر اولاد نہ ہو تو پھر بہن بھائیوں کو چھٹا حصہ ملتا ہے. اولاد بھی نہ ہو اور ماں باپ بھی نہ ہو تو بہن بھائیوں کو چھٹا حصہ ملتا ہے. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ اور اگر ہوں وہ بہن بھائی ایک سے زیادہ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ تو پھر سب تہائی مال میں شریک ہوں گے مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ بعد اس وصیت کے جو وصیت کی گئی اس کے اور قرض ادا کرنے کے بعد. غیر مضارین کہ بشرط یہ کہ اس سے نقصان نہ پہنچایا گیا ہو کیونکہ غیر مضارین کی قید اس لیے لگائی کہ حد مقرر کر دی اور وصیت کی اجازت بھی صرف ان لوگوں کے لیے دی گئی جو وارث نہیں ہیں کیونکہ اگر وارث کے لیے وصیت جائز رکھی جاتی تو پھر قواعد میراث معطل ہو جاتے. اس لیے جن کے حصے قرآن میں مقرر ہیں ان کے لیے وصیت جائز نہیں ہوگی کیونکہ اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حصہ عطا فرما دیا. اب کسی وارث کے لیے وصیت کی اجازت نہیں. ہاں جو وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں یا کسی کو دینے میں کرے گا اس کی وصیت کرے گا تو وہ مال کے تیسرے حصے سے وصیت جائز ہوگی اور جاری ہوگی لیکن صرف ان لوگوں کے لیے جو اس کے مال کے وہ حصے دار نہ ہو جن کا حصہ قرآن نے مقرر کر دیا. اور یہ سب کیوں تھا کہ شریعت اسلامیہ کا حکم یہ ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہو جائے تو تجہیز و تکفین کے بعد سب سے پہلے اس کا قرض ادا کیا جائے بعد اس وصیت پر عمل کرنے کے اور اس کی بقیہ ترکہ پھر قرآنی احکام میں وارثوں میں تقسیم کیا جائے. قرض کی ادائیگی کو تو سب سے پہلے رکھا گیا کہ یہ عین انصاف ہے اور پھر وصیت کے بارے میں یہ طریقہ رائج کر دیا کہ ایک تو اس طریقے کی نفی کر دی کہ اہل عرب کیا کرتے تھے کہ اپنی ساری جائیداد دوسروں کے نام کر جاتے تھے اور اس کو وہ اپنی بہت بڑی سخاوت سمجھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سارے سسٹم کو ختم کر دیا اور سب کے حصے مقرر کر دیے تاکہ کسی کا کوئی حق تلف نہ ہو. اور پھر وصیت رکھ دی کہ اگر کسی نے اس کی خدمت کی اس کے ساتھ بہت حسن سلوک کیا یا وہ کوئی اپنا مال اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہے تو اس میں جو وصیت کرے گا وہ مال کے تیسرے حصے سے کرے گا. وصیتم من اللہ یہ نظام وراثت اللہ کی طرف سے ہے. واللہ اور اللہ علیم حلیم سب جاننے والا حلم والا ہے. تلک حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں. ومن یطع اللہ ورسولہ اور جو حکم مانے اللہ اور اس کے رسول کا یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار اللہ اسے باغوں میں لے جائے گا جس کے نیچے نہریں ہیں خالدین فیہا وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. وذالک الفوز العظیم اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے.
وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جو نافرمانی کرے اللہ اور اس کے رسول کی وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا تو اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا خالداً فیہا جس میں ہمیشہ رہیں گے وَلَهُ عَذَابٌ مُہین اور ان کے لیے خواری کا عذاب ہے وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ اور جو کوئی تمہاری عورتوں میں سے بدکاری کریں فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ تو گواہ طلب کرو ان پر أَرْبَعَةً مِّنكُمْ اپنے میں سے 4 مرد فَإِن شَهِدُوا پھر اگر وہ گواہی دیں فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ تو بند کر دو ان عورتوں کو گھروں میں حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ یہاں تک کہ آ جائے ان کو موت اور يَجْعَلُ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ بنا دے اور پھر اللہ نے راستہ بنا دیا تھا کہ سورہ نور میں ان کے لیے جو ہے وہ سزا بتا دی گئی وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا اور جو مرد و عورت ارتکاب کریں بدکاری کا تو تم انہیں اذیت دو یعنی انہیں جھڑکو شرم دلاؤ تاکہ وہ اس عمل سے توبہ کریں انما التوبۃ علی اللہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے ذمے پر لیا ہے للذین یعملون السوء ان کی جو کر بیٹھتے ہیں اسے بجہالت نادانی میں کوئی گناہ ثم یتوبون من قریب پھر توبہ کرتے ہیں جلدی سے فاولئک یتوب اللہ علیہم تو اللہ ان کی توبہ قبول فرماتا ہے اپنی رحمت سے رجوع فرماتا ہے وکان اللہ علیما حکیما اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے علم و حکمت والا ہے اسلام میں توبہ کا قانون بنانا عین حکمت و علم پر مبنی ہے جن دینوں میں یعنی جن ادیان میں توبہ نہیں اس کے پیروکار یا تو گناہ پر بہت زیادہ دلیر ہوتے ہیں کیونکہ مایوسی جرم پر دلیر کر دیتی ہے اور معافی کی امید توبہ کراتی ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ اور نہیں ہے توبہ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ان کے لیے جو کرتے رہتے ہیں برائیاں ساری عمر یعنی بس جو ہر وقت گناہوں میں لگے رہتے ہیں اور یعنی بالکل توبہ کی طرف آتے ہی نہیں ہیں حتی اذا حضر احدهم الموت یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آتی ہے قالا تو پھر کہتا ہے انی تبت الآن میں نے اب توبہ کی وللذین یموتون وهم کفار اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو مرتے ہیں اس حال میں کہ وہ کافر ہوتے ہیں اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما انہی کے لیے تیار کر رکھا ہے ہم نے دردناک عذاب یعنی جو لوگ انجام سے بے خبر ہو کر خوف الہی سے بے خبر ہو کر دن رات گناہوں میں مشغول رہتے ہیں اور جب بالکل موت کا فرشتہ ان کے پاس آ جاتا ہے تو پھر ان کی آنکھیں کھلتی ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اب توبہ کی تو اب دیکھ کر توبہ قبول نہیں یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو لا یحل لکم نہیں حلال تمہارے لیے ان ترثوا النساء کرہن کہ وارث بن جاؤ عورتوں کے زبردستی عرب میں یہ طریقہ رائج تھا کہ مرنے کے بعد اس کا لڑکا اپنے باپ کی جائیداد کی طرح اس کی بیوی یعنی اپنی ستیلی ماں کا بھی وارث ہو جاتا چاہتا تو اس کو خود اپنے نکاح میں لے آتا چاہتا تو کسی دوسرے سے اس کی شادی کروا دیتا اور مہر خود وصول کرتا اور وہ اسی طرح زندگی گزار دیتی وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ اور نہ روکے رکھو انہیں لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ تاکہ لے جاؤ کچھ حصہ مہر کا جو تم نے انہیں دیا إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ مگر اس صورت میں کہ وہ ارتکاب کریں کھلی بدکاری کا یعنی یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی کی بیوی کی طرف سے ایسی بات رونما ہو جائے جس کی وجہ سے ازدواجی زندگی تلخ ہو جائے تو پھر مرد کو اجازت ہے کہ جو مہر اس نے بیوی کو دیا ہے وہ اس سے لے لے اور اسے طلاق دے دے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ اور زندگی بسر کرو اپنی بیویوں کے ساتھ عمدگی سے کیونکہ وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا جس میں گھر یا خاندان اچھی طرح نہ پنپے لہذا یہ بات یاد رہے کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ پھر اگر تمہیں ناپسند ہو ان سے کوئی بات فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا تو قریب ہے کہ تم ناپسند کرو کسی چیز کو وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا اور رکھ دے اللہ اس میں تمہارے لیے خیر کثیر
یعنی خوابوں کی دنیا اور حقیقت کی دنیا میں بہت فرق ہے. اگر تمہاری بیوی کا کوئی معاملہ ایسا نہیں کہ جس کا تم تصور کیے ہوئے تھے، یا اس کے اخلاق اتنے مثالی نہیں جس کے تم تمنا رکھتے تھے، تو دل برداشتہ ہو کر رشتہ ازدواج کو نہ توڑو، بلکہ ان کوتاہیوں اور خامیوں پر صبر کرو. اللہ کے کرم سے بعید نہیں کہ تمہیں یا تو اس بیوی سے اچھی اولاد عطا کر دے، یا پھر کہیں اور زندگی کے معاملے میں اسے تمہارے لیے مددگار بنا دے. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم ارادہ کرو کہ بدلو ایک بیوی کو پہلی بیوی سے، یعنی ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور دے چکے ہو تم اسے ڈھیروں مال، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو پھر نہ لو اس سے مال سے کچھ بھی. أَتَأْخُذُونَ، کیا تم لینا چاہتے ہو اپنا مال، بہتان لگا کر، وَإِثْمًا مُبِينًا، اور کھلا گناہ کر کے. یہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ جب وہ کسی عورت کو طلاق دینا چاہتے تھے، اہل عرب جب اپنی بیوی کو ناپسند کرتے تھے اور طلاق دینا چاہتے تو اسے جھوٹی تہمت لگاتے تھے، تو عورت پریشان ہو کر اپنا مہر واپس کر دیتی تھی. تو یہاں پر اس بات سے منع کیا گیا. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور تم کیسے لیتے ہو مال کو، وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جبکہ تنہائی میں تم ایک دوسرے کو دیکھ چکے. افدا کہتے ہیں مرد و عورت کا تنہائی میں ملنا، خواہ صحبت نہ ہوئی ہو. اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کو خلوت صحیحہ کہتے ہیں، اور اس سے مکمل مہر واجب ہو جاتا ہے. وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور وہ لے چکی ہیں تم سے پختہ عہد. انہوں نے بھی تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن اب اگر تمہاری نہیں بن رہی اور تم جدا ہونے چاہتے ہو تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی سے جدا نہ ہو. وَلَا تَنْكِحُوا، اور نہ نکاح کرو، مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، جن سے نکاح کر چکے تمہارے باپ دادا. زمانے جاہلیت میں باپ کے مرنے کے بعد لڑکا اپنی سوتیلی ماں سے زبردستی شادی کرتا تھا، اس لیے اس آیت کے نزول کے بعد ایسے نکاح کو منع کر دیا گیا. من النساء، عورتوں میں سے، الا مگر، ما قد سلفا، جو پہلے گزرا وہ معاف ہے، انہ کان فاحشۃ ومقتا، بے شک یہ فعل بہت ہی بے حیائی اور نفرت کا فعل ہے، کہ جس سے باپ نے نکاح کیا اس سے اولاد نکاح نہیں کر سکتی، بیٹا نکاح نہیں کر سکتا. وساء سبیلا، اور بہت برا طریقہ ہے. حرمت علیکم امہاتکم، حرام کر دی گئی تم پر تمہاری مائیں، وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، واخواتکم، اور تمہاری بہنیں، وعماتکم، اور تمہاری پھپھیاں، وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں، وبنات الاخی، اور بھتیجیاں، وبنات الاخت، اور بھانجیاں، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، واخواتکم من الرضاعۃ، اور تمہاری رضائی بہنیں، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی وہ بیٹیاں جو تمہارے ہاں پرورش پائیں، مِن نِسَائِكُمْ، ان بیویوں سے، اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، کہ جن سے تم صحبت کر چکے، ان کی بیٹیاں بھی تم پر حرام ہیں. فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، پھر اگر تم نے صحبت نہیں کی ان بیویوں سے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو پھر کوئی حرج نہیں. یعنی کسی عورت سے صرف نکاح کیا تھا، نہ خلوت صحیحہ ہوئی تھی، نہ صحبت ہوئی تھی، پھر اس کو طلاق دے دی، تو پھر اس کی بیٹی سے نکاح کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر اس عورت سے خلوت صحیحہ ہو گئی یا رخصتی ہو گئی تو اب اس کی بیٹی سے نکاح کرنا حرام ہے. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ، اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں بھی تم پر کیا ہے، حرام کر دی گئیں. الذین من اصلابکم، لیکن وہ بیٹے جو تمہاری پشتوں سے ہوں، لہذا منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح جائز ہے. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيَيْنِ، یہ بھی حرام ہے کہ جمع کرو تم دو بہنوں کو، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، مگر جو گزر چکا وہ معاف ہے. إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اگر ہم ان سب آیتوں پہ غور کریں تو ہمیں پتہ چلے کہ یہ ساری آیتیں کس طرح ہمارے معاشرتی رویوں کو اور معاشرتی اصلاح کر رہی ہیں. خاندان کا ذکر کیا گیا، ازدواجی زندگی کو تلخ بنانے سے روکا جائے، اس کی ہدایات کی گئی. لیکن آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا گھر ہی اس نعمت سے محروم کیے جا رہے ہیں، ہمارے گھروں کو اس نعمت سے محروم کیا جا رہا ہے، اور موبائل کے سسٹم نے اور غلط معاشرے میں پنپنے والی
मामलात ने घर के सिस्टम को बुरी तरह मुतासिर कर दिया और शोहर और बीवी के इज़्दवाजी मामलात में बहुत मसाइल हाइल हो गए हैं। जबकि शोहर और बीवी के मामलात जितने अच्छे होते हैं तो घर और ख़ानदान उतना ही सेहतमंद होता है। वल मुहसनातु मिनन निसाई, और हराम है खामिदों वाली औरतें, इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम, मगर वो जो तुम्हारी मिल्क में आ जाएं। किताब अल्लाहि अलैकुम, अल्लाह ने इन अहकाम को फर्ज किया है तुम पर। व उहिल्ला लकुम मा वराअ ज़ालिकुम, और उनके सिवा वो जो है तुम पर हलाल है। अन तब्तगू बि अम्वालिकुम, के तुम तलाश करो, तुम तलब करो उन्हें अपने मालों के जरिए। मेहर के जरिए लाजिम है, मेहर लाजिम आता है अगर बीवी के किसी से निकाह किया जाए तो। और ये भी याद रहे कि जो चीज़ माल ना हो वो मेहर नहीं बन सकती, तो माल मेहर माल से मुकर्रर किया जाए। और इसके अलावा अगर जो तलब किया जाता है यानी मुहसिनीना गैर मुसाफिहीना अन तब्तगू बि अम्वालिकुम मुहसिनीना, पाक दामन बनते हुए उन्हें मालों के जरिए तलब करो, मेहर मुकर्रर करो, सीधे तरीके से निकाह करो, गैर मुसाफिहीना, ना के जिना करते हुए। फमस्तमतातुम बिही मिनहुन्ना, पस तुमने जो लुत्फ उठाया है उनसे, फ़आतुहुन्ना उजूरहुन्ना फरीदा, तो दो उनको उनके मेहर जो मुकर्रर हैं, यानी बीवी को खुशी से उसका सारा मेहर अदा करो। वला जुनाह अलैकुम, और कोई गुनाह नहीं तुम पर, फीमा तरादैतुम बिही मिन बादिल फरीदा, कि जो चीज़ तुम आपस में मुकर्रर किए हुए मेहर को उस पर आपस में राजी हो जाओ। इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा, बेशक अल्लाह इल्म हिकमत वाला है। वमन लम यस्तति मिनकुम, और तुम में जो ताकत ना रखे, तौलन अयन की हल मुहसनातिल मुमिनाती, वो ताकत ना रखे कि निकाह करे आज़ाद मुसलमान औरतों से। फमिम्मा मलकत ऐमानुकुम, तो निकाह करे जो तुम्हारे कब्जे में है यानी लौंडियों से। मिन फतयातिकुमुल मुमिनात, जो तुम्हारी कनीज़ें हैं मुसलमान हैं। यानी तौल का माना है अस्साअतु वल गिना, यानी वसअत रखना और गिना। वल्लाहु आलमु बि ईमानिकुम, अल्लाह बेहतर जानता है तुम्हारे ईमान की कैफियत को। बादुकुम मिन बाद, तुम्हारा बाज बाज की जिन्स से है। यानी अरब में बादियों के साथ निकाह करना मायूब समझा जाता था, तो बताया जा रहा है कि तुम सब एक आदम की औलाद हो। फनकिहुहुन्ना बिइज़्नि अहलिहिन्ना, तो निकाह करो उनके सरपरस्तों की इजाजत से। व आतुहुन्ना उजूरहुन्ना, और दो उनके मेहर उन्हें बिल मारूफी, भलाई के साथ, दस्तूर के मुवाफिक। मुहसनातिन गैरा मुसाफिहातिन, कि वो पाक दामन बने, ना कि एलानिया जिना करें। वला मुत्तखिज़ाति अख्दान, और ना ही पोशीदा तौर पर बुरे ताल्लुक कायम करें। फ़इज़ा उहसिन्ना, फिर अगर जब वो निकाह से महफूज हो जाए, तो हिसान जो है इसका लुग़वी माना होता है रोकना और हिफाजत करना। इसलिए किले को हसन हासवादनून हसन कहते हैं, क्योंकि वो दुश्मन के हमले से महफूज रखता है। और मजबूत ज़िर्रा को भी दरुन हसीना कहा जाता है, क्योंकि वो भी जिस्म की हिफाजत करती है। तो इसी मुनासबत से जो मर्द या औरत बदकारी से अपनी हिफाजत करे उसे मोहसिन कहते हैं। इसलिए शादीशुदा मर्द या औरत को भी मोहसिन और मोहसिना कहते हैं, क्योंकि निकाह उसको गलत कामों से महफूज रखता है। फ़इन आतैना बिफ़ाहिशतिन, फिर अगर वो इर्तिकाब करें बदकारी का, फ़अलैहिन्ना, तो उन पर निस्फ़ु मा अलल मुहसनाति मिनल अज़ाब, उस सज़ा का निस्फ़ है जो आज़ाद औरतों के लिए है। यहाँ बांदियों के अहकाम बयान किए जा रहे हैं, यानी जो आज़ाद औरतों से निकाह करे तो उसके लिए तो मेहर है। और अगर लौंडी से निकाह करने में शर्म और आर है तो तुम्हें क्या पता कि वो लौंडी ईमान में कितनी अफजल हो। और ये भी बताया गया कि अगर लौंडी में से कोई गुनाह करेगी तो उसको आज़ाद औरत की बनिस्बत निस्फ सजा मिलेगी। ज़ालिका लिमन खशियल अनत मिनकुम, ये इसलिए कि जिसको खतरा हो, ये इसके लिए कि जिसे तुम में से जिना का अंदेशा हो, यानी जो आज़ाद औरतों से निकाह पर कुदरत नहीं रखता और उसे जिना का अंदेशा है, तो फिर वो लौंडी से निकाह कर ले। ये लौंडी से निकाह की इजाज़त इसलिए है। व अन तस्बिरु खैरुल लकुम, और सब्र करना तुम्हारे लिए बेहतर है। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। युरीदुल्लाहु, अल्लाह चाहता है, लियुबय्यिना लकुम, कि अल्लाह खोल कर बयान कर दे तुम्हारे लिए, वयहदियकुम, और अपने और
چلائے تم کو سنن الذین من قبلکم، ان کامیاب لوگوں کی راہوں پر جو تم سے پہلے تھے، ویتوب علیکم، اور اپنی رحمت سے توجہ فرمائے تم پر، واللہ علیم حکیم، اور اللہ سب جاننے والا حکمت والا ہے۔ اللہ نے یہ جو احکام مقرر کیے اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ چاہتا ہے اپنی رحمت سے توجہ فرمائے تم پر، ویرید الذین یتبعون الشہوات، اور وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ پیروی کریں اپنی خواہشوں کی، ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم حق سے بالکل منہ موڑ لو۔ یعنی عرب کے پرانے معاشرت میں ایک انقلاب برپا ہو گیا تھا کہ لڑکیوں کو بھی اپنے بھائیوں کی طرح ورثہ ملنے لگا تھا، اور عورت مرنے کے بعد جو ہے وہ کسی کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑی گئی تھی، بلکہ عدت کے بعد اسے اختیار دے دیا گیا تھا، اور ستیلی ماں سے نکاح کو منع کر دیا گیا تھا۔ تو یہ ایسے رسموں یعنی یہ قوانین اسلام لے آیا تھا، تو اب یہودی یہ گوارا نہیں کرتے تھے، لہٰذا وہ کیا کرتے تھے کہ وہ اپنی طرف سے مسلمانوں کے دلوں میں ان احکام کے متعلق غلط فہمیاں ڈالنے کی کوششیں کرتے تھے، تاکہ مسلمانوں کو اللہ کے احکام سے بدظن کر دیں۔ تو اللہ اس آیت میں مسلمانوں کو ان کے مکر و فریب سے ہوشیار رہنے کی تاکید فرما رہا ہے۔ تو آج ہمارے ہاں بھی ایسا نہیں کہ ایسے اسلام پر جو ہے وہ میڈیا کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے، اور ویسے ہی سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی طرف سے بنائے ہوئے اسکالرز بٹھا کر وہ بنا دیے گئے ہیں، جو احکام الہی، اللہ کے احکام پر طرح طرح کے قدغن لگاتے ہیں، اس میں تبدیلیوں کی کوشش کرتے ہیں اور اعتراضات کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے خبردار رہنے کا حکم فرما دیا کہ مسلمانوں کو چاہیے ہوشیار رہیں۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ نے یہ احکام اس لیے مقرر کیے کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہلکا کر دے، تمہارے لیے آسان کر دے سب کچھ۔ وخلق الانسان، اور پیدا کیا گیا ہے انسان کو ضعیفا، کمزور، تو اللہ نے خود اس انسان کو بنایا ہے۔ یہ مرد و عورت ایک دوسرے کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی گزارنے کے سارے اصول بیان فرما دیے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ انسان کتنا کمزور ہے، کتنے احکامات کا بار اٹھا سکتا ہے، تو اللہ نے اتنے ہی احکام اس کے اوپر مقرر کیے ہیں۔ احکام بوجھ نہیں ہیں، انسان خود ان کو بوجھ سمجھتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، نہ کھاؤ اپنے مال آپس میں ناجائز طریقے سے، یعنی باطل طریقے سے ایک دوسرے کے مال مت کھاؤ۔ جب تجارت کرو تو صاف ستھری تجارت کرو، ایسا نہ ہو کہ کسی کی سادہ لوحی یا مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھاؤ، بلکہ آپس میں راضی خوشی لین دین کرو۔ اسلام صاف ستھری تجارت کی اجازت دیتا ہے، اسی لیے پھر جو صاف ستھری تجارت کرتا ہے، اپنی تجارت میں بددیانتی نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، تو اس کا حشر انبیاء کے ساتھ ہوگا، ایسے تاجر کا حشر۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو خود ہلاک نہ کرو۔ ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تمہارے ساتھ بڑی مہربانی فرمانے والا ہے۔ ومن یفعل ذلک عدوانا، اور جو شخص کرے گا یوں سرکشی، وظلما، اور ظلم، فسوف نصلیہ نارا، تو ہم ڈال دیں گے اس کو آگ میں، ہم اسے آگ میں داخل کریں گے۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ کو آسان ہے۔ ان تجتنبوا کبائر، اور اگر تم بچتے رہو کبیرہ گناہوں سے، ما تنہون عنہ، جس کی تمہیں ممانعت ہے، جس سے تمہیں منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو تمہارے وہ گناہ ہم بخش دیں گے، اور گناہ بخش دیں گے، یعنی صغیرہ گناہ بخش دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ کسی ایسے کام کو کہ جس کو یعنی جس پر عذاب کی دھمکی دی گئی ہو، عذاب کا ڈر سنایا گیا ہو، وہ گناہ کبیرہ ہو، اس کے کبیرہ ہے، اسے علامہ بیضاوی نے ارشاد فرمایا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، قتل بے گناہ کرنا، پاک باز عورت پر بہتان لگانا، یتیم کا مال کھانا، میدان جہاد سے فرار ہونا، والدین کی نافرمانی کرنا، یہ سب جو ہیں وہ کبیرہ گناہ ہیں۔ تو جو کوئی کبیرہ گناہ سے بچے گا، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کی پاکیزہ فطرت متاثر ہو جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ گناہوں سے اس کی نفرت انس میں تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی پھر اس کو گناہوں کی طرف رغبت ہو جاتی ہے۔
اور جب کوئی شخص بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کا آئینہ دل کا زنگار دور ہو جاتا ہے، اس کو گناہوں سے نفرت ہونے لگ جاتی ہے، اور پھر اگر اس سے کچھ صغیرہ گناہ ہو جائے تو اللہ اپنے فضل سے اس کو معاف کر دیتا ہے۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا کریما، اور ہم داخل کریں گے تمہیں عزت کی جگہ۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا، اور نہ آرزو کرو، مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ جس سے اللہ نے تم میں ایک دوسرے کو بڑائی دی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اگر ہم مرد ہوتے تو جہاد کرتے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض، کہ جو اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی تو اس میں بڑائی نہ چاہو، کیونکہ اللہ نے با اعتبار صحت، شکل، صورت، قوت، ذہانت، حسب، نسب، جاہ و منزلت سب کو ایک دوسرے سے مختلف بنایا ہے۔ لہٰذا کسی کو دیکھ کر اپنے دل میں حسرت نہ پالو اور اپنی زندگی کو تلخ نہ بناؤ، کیونکہ یہ ساری چیزیں اللہ کے ہاں کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ اگر تمہیں اللہ کا قرب پانا ہے تو نیک عمل کرو، جب نیک عمل کرو گے تو تمہیں قرب الہی نصیب ہوگا۔ پھر کیا بتا تم ان کو جو ظاہری طور پر برتری ملی ہے اس سے زیادہ تم اللہ کی بارگاہ میں اپنا مقام بنا لو۔ تو کیونکہ یہ ساری خوبیاں کوئی عزت نہیں بخشتی، نہ خالق کی نظر میں نہ مخلوق کی نظر میں، لہٰذا اپنے اندر اچھائی پیدا کرنے، اچھائی کرنے کی جذبہ بیدار کرو۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ دوسروں کے کمالات دیکھ کر دوسرے جیسا بننا مومن کی شان نہیں، بلکہ ایسی عادت تو انسان میں حسد کے جذبات کو ابھارتی ہے۔ لہٰذا اس کو چاہیے اللہ نے اس کو جو کچھ اپنے اندر دیا ہے ان صلاحیتوں کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلنے کی کوشش کرے۔ لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُوا، مردوں کے لیے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ یعنی اب یہاں پہ پتہ چلا کہ مرد اور عورت کو بلا امتیاز ان کی جد و جہد کا ثمر ملے گا۔ اب یہاں پہ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ان کا کام صرف اور صرف اپنے گھر بار کو چلانا اور اپنے اولاد کو پالنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام سے بالکل غافل ہو جانا ہے۔ تو انہیں بتا دیا گیا کہ اگر تم نیک اعمال کرو گی، تم اچھے بننے کی کوشش کرو گی تو تمہارا حصہ تمہارے لیے ہے، مردوں کا حصہ مردوں کے لیے ہے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبْنَا، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ، اور اللہ سے مانگتے رہو، مِن فَضْلِهِ، اس کا فضل و کرم۔ یعنی خالی پلاؤ مت پکاؤ، حسد مت کرو، اور اللہ کے حضور دامن پھیلاؤ۔ اللہ اپنی جود و سخا سے سب کچھ عطا فرمائے گا، وہ کثرت سوال سے اکتاتا نہیں بلکہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے اس کے فضل و کرم کا سوال کیا کرو، وہ اس کو پسند کرتا ہے۔ اور بہترین عبادت مصیبت کے دور ہونے کے لیے منتظر رہنا ہے، یعنی صبر کرنا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کانا ہے بکل شیء علیما، ہر چیز کو خوب جاننے والا۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، اور ہر ایک کے لیے بنا دیے ہم نے وارث، مما ترک الوالدان والاقربون، اس مال سے جو چھوڑ جائیں ماں باپ اور قریبی رشتے دار۔ یعنی وضاحت فرما دی کہ وراثت کے حقدار وہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے وارث ٹھہرایا۔ والذین عقدت ایمانکم، اور وہ جن سے بن چکا تمہارا عہد و پیمان، فآتوہم نصیبہم، تو دو انہیں ان کا حصہ۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کان علی کل شیء شہیدا، ہر چیز کا مشاہدہ فرمانے والا ہے، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، ہر چیز اللہ کے سامنے ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد محافظ و نگران ہیں عورتوں کے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اللہ نے فضیلت دی ہے مردوں کو عورتوں پر۔ کسی چیز کی ضروریات مہیا کرنے، اس کی نگہبانی اور حفاظت کرنے والے کو قوام کہا جاتا ہے۔ تو قوام کون ہو؟ وہ ایسا مرد ہو جو اپنے گھر والوں کی خوشحالی کا ذمہ دار ہو، ان کو اللہ کے احکام کی طرف لے جانے والا ہو اور ان کی نگہبانی کرنے والا ہو۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ مرد تو عورتوں کی نگہبانی سے بالکل غافل ہو گیا، کہ ایک عورت مرد ہی کی کمائی سے، اپنے شوہر ہی کی کمائی سے بے پردہ ہوتی ہے، بے حیائی کا لباس پہنتی ہے، موٹر سائیکل پہ بیٹھتی ہے، شادی بیاہ میں بال کھول کر کم بخت ننگا لباس پہن کر شریک ہوتی ہے،
اور اس کا مرد اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کی بے حیائی کا نظارہ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ کس طرح غیر مردوں کے سامنے اپنی حیا کا جنازہ نکال رہی ہوتی ہے، اور وہ مرد اگر اپنی عورت کی ایسی نگرانی نہیں کرتا کہ اس کو گناہوں سے نہیں روکتا تو پھر وہ کہاں کا قوام ہے، وہ تو دیوس ہے۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس وجہ سے کہ وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال عورتوں کی ضرورت اور آرام کے لیے، تو پھر وہ حق رکھتے ہیں کہ وہ اپنی بیویوں کو صحیح راہ پر چلائیں، ان کو اللہ کی اطاعت پر چلائیں، ان سے وہ بات منوائیں جو اللہ نے ان کو منوانے کے لیے اتھارٹی دی ہے۔ فَالصَّالِحَاتُ، تو نیک عورتیں، قانتات، اطاعت گزار ہوتی ہیں، حافظات، حفاظت کرنے والیاں ہوتی ہیں، بما حافظ اللہ، اس چیز کا جس کا اللہ نے حفاظت کا حکم دیا، للغیبی، اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں، بما حافظ اللہ، جس کی حفاظت کا اللہ نے حکم دیا، واللاتی، اور وہ عورتیں، تخافون نشوزہن، جن کا تمہیں اندیشہ ہو نافرمانی کا، فعظوہن، تو انہیں سمجھاؤ، واہجروہن فی المضاجع، اور پھر الگ کر دو انہیں خواب گاہوں سے، واضربوہن، اور انہیں مناسب مار مارو اگر وہ باز نہ آئیں۔ یعنی پہلے عورتوں کو نرمی سے سمجھاؤ، پھر ان سے الگ رات بسر کرو، پھر ان سے محبت بھری باتیں کرنا چھوڑ دو، تو جس عورت میں شرافت ہوگی وہ اپنی اصلاح کر لے گی، پھر بھی باز نہ آئے تو پھر ایسی مار مارو جس سے اس کے جسم پر چوٹ نہ آئے، اور پھر اس مار سے اس کو صحیح راہ پر لانے کی کوشش کرو۔ پھر بھی اگر سرکشی سے باز آ جائے تو پھر مرد کو چاہیے کہ اس کے ساتھ اچھا رویہ کرے، فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ، پھر اگر وہ اطاعت کرنے لگیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو پھر نہ تلاش کرو ان پر ظلم کرنے کی راہ۔ تو یعنی مرد کو کیسی اتھارٹی دی گئی ہے کہ وہ مرد اپنی عورت کو اللہ کی راہ پہ نیکی اور اطاعت کے راستے پر چلانے کے لیے ایک اچھا کردار ادا کرے۔ آج تو مرد خود تو دین کی طرف آتے ہی نہیں ہیں، دین کا علم حاصل نہیں کرتے، اور اپنی عورتوں کو بھی دین کی علم حاصل کرنے کی طرف نہیں ابھارتے، اور نہ ہی ان کو اس سے کوئی رغبت ہوتی ہے۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے وہ خود ہمت کریں، اور خود ہمت کر کے اور دین کا علم سیکھیں، اللہ کی راہ پر چلنے کی کوشش کریں، اللہ کی ولیہ بننے کی کوشش کریں، نیک اعمال کی کوشش کریں، اپنے پردے کی خود حفاظت کریں، اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کریں، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر کے ان کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں، پھر وہ اس بات کی اور اپنے شوہروں کو بھی محبت کے ساتھ اس راہ پر لگائیں۔ اس لیے ان کو اپنی آخرت کی خود فکر کرنی ہے۔ آج مرد یہ والی فکر سے غافل ہو گیا ہے، وہ تو بس سمجھتا ہے کہ صرف اس کو کما کر لانا ہے، اور عورت سمجھتی ہے کہ اس کمائے ہوئے کو صرف بازاروں میں خرچ کرنا ہے، تو نہ اس کو اس کی آخرت کی پرواہ، نہ اس کو اس کی آخرت کی پرواہ، اور لیکن یہ نہیں پتا کہ یہ سارا کچھ دھوکہ ہے۔ فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر وہ اگر اطاعت کرنے لگیں تو نہ تلاش کرو ان پر ظلم کی راہ، پھر یعنی آپس میں محبت اور نرمی اور اچھے اس کے ساتھ رہو، اچھے رویوں کے ساتھ رہو۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرا، بے شک اللہ عظمت و کبریائی والا، بلند بڑا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تمہیں آپس میں ایک دوسرے کے جھگڑے سے خوف ہو، شوہر اور بیوی کو، فَابْعَثُوا، تو مقرر کر دو، حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، ایک پنچ مرد کی طرف سے، مرد کے کنبے سے ایک ثالث مقرر کیے جائیں، کچھ لوگ مقرر کیے جائیں، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور ایک پنچ عورت والوں کی طرف سے، إِن يُرِيدَ إِصْلَاحًا، اگر وہ صلح کرانا چاہیں گے، يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، تو اللہ ان میں آپس میں صلح کروا دے گا۔ اب تو وہ پنچ بھی ایسے ہی مقرر کرتے ہیں کہ وہ اور لڑوا کے چلے جاتے ہیں، حالانکہ وہ ایسے ہونے چاہیے کہ جن کے اندر خلوص نیت ہو، اور وہ انصاف اور یعنی صحیح طریقے سے معاملے کو سننا، سمجھنا اور سلجھانا جانے، تو وہ پھر ان کے درمیان موافقت کی کوشش کریں گے تو اللہ کوئی نہ کوئی موافقت کی صورت پیدا کر دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ جاننے والا ہے، ہر بات سے خبردار ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور عبادت کرو اللہ کی، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور نہ شریک بناؤ اس کے ساتھ کسی کو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں سے، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں، وَالْمَسَاكِينِ، اور مسکینوں سے، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور پڑوسی جو رشتہ دار ہے، وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور وہ پڑوسی جو رشتہ دار نہیں، وَالصَّاحِبِ، اور ہم مجلس، وَالصَّاحِبِ ساتھی،
वब्न सबील और मुसाफिर, वमा मलकत ऐमानुकुम और जो लौंडी और गुलाम तुम्हारे कब्जे में हैं। इन्नल्लाह ला युहिब्बु बेशक अल्लाह नहीं पसंद करता मन कान मुख्तालन फखूरा जो मगरूर हो और फख्र करने वाला हो। फ़खूर उसको कहते हैं जो अपनी तारीफ खुद ही करता रहे और अपनी खूबियाँ और कमालात बयान करता रहे। तो इन दो सिफात का जिक्र इसलिए फरमाया कि जो मुख्ताल होगा, जो मगरूर होगा और फ़ख्र करने वाला होगा, तो ऐसा शख्स किसी के साथ मेहरबानी और शफ़क़त का सलूक नहीं करेगा। अल्लज़ीना यबखलूना और वो जो बुखल करते हैं, वयअमुरून अन्नास और हुक्म देते हैं लोगों को बिलबुखली बुखल का, वयक्तुमूना और छुपाते हैं मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही जो अता फरमाया अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से, यानी अल्लाह के दिए हुए माल को अहले ज़रूरत से छुपाते हैं। किसी को अल्लाह ने इल्म दिया और दीन की समझ अता फरमाई, वो उसको छुपाता है। जिसको अल्लाह ने माल दिया वो अल्लाह के बंदों के लिए उसको नफ़ा के लिए खर्च नहीं करता और उसको छुपाता है। तो वह आतदना तैयार कर रखा है लिल काफिरीना हमने काफिरों के लिए अज़ाब मुहीना जलील करने वाला अज़ाब। तो ये लोग जो दूसरे लोगों को भी राह हक में माल खर्च करने से रोकते हैं, अल्लाह की दी हुई नेमतों को छुपाते हैं, तो फिर अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत नहीं फरमाता। वल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम रिआअ अन्नासी और वो लोग जो खर्च करते हैं अपने माल लोगों को दिखाने के लिए, वला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर और नहीं ईमान रखते अल्लाह पर और ना रोज़े क़यामत पर। वमन यकुनि शैतानु लहू क़रीनन तो हो जाए शैतान जिसका साथी, फसाअ क़रीना तो वो बस बहुत ही बुरा साथी है। तो शैतान ऐसा उनका साथी हो जाता है कि जो उनको गलत जगहों पे नमूद व नुमाइश के लिए, अपने तफाखुर के लिए माल खर्च करने की तरफ उभारता है और रियाकारी के लिए माल को वो खर्च करते हैं। वमाज़ा अलैहिम क्या नुकसान होता और क्या नुकसान होता उनका, लौ आमनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर अगर ईमान लाते अल्लाह पर और रोज़े आखिरत पर, व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़हुमुल्लाहु और खर्च करते उससे जो दिया उन्हें अल्लाह ने, वकान अल्लाहु बिहिम अलीमा और अल्लाह ताला उनसे खूब वाकिफ़ है। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ला यज़लिमु जुल्म नहीं करता, मिस्क़ाल ज़र्रा ज़र्रा बराबर भी, व इन तकु हसनतन और अगर हो मामूली सी नेकी, युदाइफ़हा तो अल्लाह दुगना कर देता है उसे, व युती मिन लदुन्हु अजरन अज़ीमा और अपने पास से अजर अजीम अता फरमाता है। यानी जो लोग अल्लाह पर ईमान लाते हैं, क़यामत पर यकीन रखते हैं, राह हक में माल खर्च करते हैं और गरीबों और मिस्किनों की मदद करते हैं, अल्लाह उनके माल में बरकत देता है। जितना खर्च करते हैं अल्लाह उससे कई गुना अता फरमा देता है। फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन तो क्या हाल होगा उन नाफरमानों का जब हम ले आएंगे हर उम्मत से एक गवाह। यानी क़यामत के दिन तमाम अम्बिया अपनी अपनी उम्मतों के अहवाल व आमाल पर शहादत देंगे और हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्बिया कराम की शहादत के दुरुस्त होने की गवाही देंगे। वजिअना बिका और हम आपको लाएंगे अला हाउलाई शहीदा उन सब पर गवाह। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब पर गवाह होंगे, अपनी उम्मत के अहवाल पर भी गवाही देंगे। सुबह शाम हुजूर की उम्मत आप पर पेश की जाती है, हुजूर अपने हर उम्मती का चेहरा भी पहचानते हैं, उसके आमाल भी पहचानते हैं और क़यामत के रोज़ हुजूर सब पर गवाह होंगे। यौमइज़िन उस रोज़ यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू काफिर तमन्ना करेंगे, व असहाबुर रसूला और वो जिन्होंने अल्लाह के रसूल की नाफरमानी की, लव तुसव्वा बिहिमुल अर्दु काश हमवार कर दी जाती इन पर जमीन, बस ये मिट्टी में मिल जाते। वला यक्तुमून अल्लाह हदीसा और ना छुपा सकेंगे कोई बात अल्लाह से। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलाता व अंतुम सुकारा ए ईमान वालों नशे की हालत में नमाज के करीब ना जाओ। ये वो थी कि जब हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ के घर सहाबा की दावत थी और खाने के बाद जब शराब पी गई और उसमें जो है वो कुछ तिलावत में गलती हो गई तो अल्लाह ने फिर ये बतदरीज क्योंकि शराब को हराम किया था, एक साथ हराम नहीं किया था, तो फिर इसलिए नमाज की हालत में शराब को हराम कर दिया गया। उसके बाद फिर मुकम्मल हुर्मत की आयत नाजिल हुई तो फिर मुसलमानों ने बिल्कुल शराब का इस्तेमाल बंद कर दिया और वो लोग जो इसको इतने शौक से इस्तेमाल करते थे उन्होंने उसको मदीने की गलियों में बहा दिया।
हत्ता तालमु, यहाँ तक कि तुम समझने लगो, मा तकुलूना, जो जबान से कहते हो, वला जुनुबन, और न जनाबत की हालत में नमाज के करीब जाओ, इल्ला आबिरी सबीलिन, मगर जब तुम सफर में हो, हत्ता तख्तसिलु, यहाँ तक कि तुम गुस्ल कर लो, व इन कुन तुम मरदा, और अगर हो तुम बीमार, और अला सफरिन, या सफर में, और जा अहदुम मिनकुम मिनल गाइति, या तुम में से कोई आए कज़ाए हाजत से, यानी वॉशरूम से अपनी हाजत पूरी करके, औ लामस्तुमुन निसाअ, या तुमने औरतों से सोहबत की हो, फलम तजिदु माअन, फिर तुम पानी ना पाओ, फतयम्ममू, तो तयम्मुम कर लो, सईदन तय्यिबन, पाक पाक मिट्टी से, फमसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम, और उसका तरीका यह है कि हाथ पैरों अपने चेहरों पर और बाजुओं से। तो यहाँ पे मिट्टी के साथ तयम्मुम करने का हुक्म दिया और वुजू और गुस्ल की जगह उसको बदल बना दिया। उस सूरत में जब पानी ना मिले या कोई शख्स बहुत बीमार हो जो गुस्ल करने पर कुदरत ना रखे पानी से। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, कान अफुवन गफूरा, है माफ फरमाने वाला, बख्शने वाला। अलम तरा इलल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताबी, क्या आपने नहीं देखा उनकी तरफ जिन्हें दिया गया किताब से हिस्सा, यश्तरून दलालता, गुमराही मोल लेते हैं, गुमराही खरीदते हैं, व युरीदून अन तदिल्लुस सबील, और चाहते हैं कि तुम भी राह से दूर हो जाओ। यहूद और नसारा को आसमानी किताबें दी गई, लेकिन उन्होंने इस नेमत की कदर नहीं की और मालो जा हासिल करने के लिए अल्लाह के अहकाम को नज़रअंदाज कर दिया। और फिर वो इसी पर इक्तिफा नहीं करते, वो मुसलमानों को भी इस राह से हटाने की कोशिश करते हैं। वल्लाहु आलमु बिअअदाइकुम, अल्लाह खूब जानता है तुम्हारे दुश्मनों को। वकफा बिल्लाहि वलिया, अल्लाह काफ़ी है तुम्हारा हिमायती। वकफा बिल्लाहि नसीरा, और अल्लाह काफ़ी है मददगार। लेकिन तुम भी तो फिर अल्लाह के अहकाम पर अमल करो और अपने दुश्मनों को समझो और अपने दुश्मनों की चालों से बचो। अगर दुश्मनों ने तुम्हारे शादियों के अंदर ब्राइडल शावर, तो ये शावर वो शावर राइज कर दिया, तो तुम भी बचो, तुम भी सोचो मैं मुसलमान हूँ, मेरी शान मुसलमान होना है, मेरी ये शान नहीं कि मैं अंग्रेज़ों की रसूमात को अपनी ज़िंदगी के उस खूबसूरत लम्हों में दाखिल कर लूँ। मिनल्लज़ीना हादू, कुछ लोग यहूदी हैं, युहर्रिफूनल कलिमा, फेर देते हैं अल्लाह के कलाम को, अम मवादिही, उसकी असली जगहों से। वयक़ूलूना समिअना व असैना, और कहते हैं हमने सुना और हमने नाफरमानी की। वस्मा गैर मुस्मईन, और कहते हैं सुनो तुम सुनाए ना जाओ। वराइनन वराइना लय्यम बिअल्सिनतिहिम, और कहते हैं राइना, बल देते हुए अपनी जबानों को फेर कर, वतानन फिद दीन, और दीन में ताना के लिए। वलौ अन्नहुम कालू समिअना, अगर वो कहते हमने सुना, व अताना, और अगर वो कहते कि हमने आपका इरशाद सुना, व अताना, और मान लिया, बस मां, तो सुनिए हमारी अर्ज, वंजुरना, और निगाह करम फरमाइए, लकाना खैरन लहुम, तो ये उन पर होता बहुत बेहतर, व अक़वमा, और बहुत दुरुस्त। वलाकिन लअनहुमुल्लाहु, लेकिन अल्लाह ने अपनी रहमत से उन्हें दूर कर दिया, बिकुफ्रिहिम, उनके कुफ्र के सबब। फला युमिनून इल्ला कलीला, बस वो ईमान नहीं लाएंगे मगर थोड़े। यानी ये लोग जो थे यहूदी, अपनी जबान को फिरा कर राइना को राइना कह देते थे, जिसका माना गलत हो जाता था। तो इसलिए ऐसा लफ्ज के जिसमें बुरे माना का इस्तेमाल हो, वो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बोलना मना कर दिया गया। तो ये जो बदबातिन यहूद थे, ये हुजूर की बारगाह में गुस्ताखियाँ करते थे और कहते थे देखो हम तो ऐसा बोलते हैं, अगर ये समझते तो फिर इनको इल्म होता तो फिर ये हमें बोलते। तो अल्लाह ने कुरान की आयतें नाजिल कर दी और बताया कि राइना के बजाय उन्जुरना बोलो। वलाकिन लअनहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम, अल्लाह ने अपनी रहमत से दूर कर दिया इन्हें, ये दर रहमत से दूर कर दिए गए। फला युमिनूना इल्ला कलीला, और ये सज़ा इनको दे दी गई बेबाकों को कि हक शनासी की क़ुव्वत ही इनसे छीन ली गई, ये हक को समझते ही नहीं हैं। या अय्युहल्लज़ीना ऊतुल किताब आमिनू, ए वो लोगो जिन्हें दी गई किताब, ईमान लाओ, बिमा नज़्ज़लना मुसद्दिक़न, जो हमने नाजिल फरमाई तस्दीक करे, लिमा माअकुम, उसकी जो तुम्हारे पास है, मिन क़ब्ल, इससे पहले, अन नतमिसा वुजूहन, कि हम मस्क कर दें चेहरे, फनरुद्दहा इला अदबारिहा, फिर फेर दें उन्हें पुश्तों की तरफ, और नलअनहुम कमा लअन्ना अस्हाबस सब्त, या फिर लानत करें उन पर जिस तरह हमने लानत की सब्त वालों पर, यानी हफ्ते के दिनों वालों पर। तम्स कहते हैं चेहरे का हुलिया बिगाड़ देना, नक्शो नगार को खराब कर देना। तो अहले ज़बान सलाहियतों के मस्क हो जाने को भी तमस कहते हैं।
یعنی یہود جن پر اسلام اور پیغمبر اسلام کی صداقت آیا ہے، سامنے ہے، پھر بھی وہ ان کا انکار کر رہے ہیں. یعنی یہ کیسے ان کے دل جو ہے وہ مسخ کر دیے گئے ہیں. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہتا ہے. إِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ، اللہ نہیں بخشتا اس بات کو کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اور بخش دیتا ہے اس کے علاوہ جو چاہے، لِمَن يَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو شریک ٹھہراتا ہے اللہ کا، فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، تو وہ ارتکاب کرتا ہے گناہ عظیم کا. أَلَمْ تَرَىٰ، کیا تم نے نہیں دیکھا، إِلَى الَّذِينَ، ان لوگوں کی طرف، يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ، جو پاک باز بتاتے ہیں خود کو. یہودی اپنی اتنی اخلاقی خرابیوں کے باوجود خود کو مقدس اور پاک باز خیال کرتے ہیں، اور ابھی بھی یہی کرتے ہیں کہ اب بھی یہودیوں کے اگر قریب سے کوئی گزر جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی گندگی، ان کی پاکی پہ فرق آ گیا، کیونکہ یہ کہتے تھے کہ وہ تو اللہ کے لاڈلے ہیں. بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ کی شان ہے جسے پاک باز بنا دے. ولا یظلمون فتیلا، اور نہیں ظلم کیے جائیں گے کھجور کی گٹلی کے ریشے کے برابر. یعنی کھجور کی گٹلی کے اندر جو ایک باریک سا جو ایک پرت ہوتی ہے، کہا اس کے اتنا بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا. انظر، دیکھیے، کیف یفترون علی اللہ الکذب، کیسے کرتے ہیں اللہ پر جھوٹ. وکفا بہ اثما مبینا، اور کافی ہے اللہ انہیں رسوا کرنے کے لیے، اور ان کا یہ کھلا گناہ کافی ہے. یعنی یہ کافی ہے ان کا صریح گناہ. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے نہ دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا، یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، بالجبت، بت پر، والطاغوت، شیطان پر، بالجبت، بت، والطاغوت، اور شیطان پر، ویقولون للذین کفروا، اور کافروں کو کہتے ہیں، ہؤلاء اہدی، یہ مسلمانوں سے زیادہ ہدایت پر ہیں، من الذین آمنوا سبیلا، ان سے جو ایمان لائے، سبیلا، راہ پر، یہ زیادہ ہدایت پر ہیں. اولئک الذین لعنهم اللہ، یہ وہ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی. ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، اور جس پر اللہ لعنت کرے وہ کہیں اپنی راہ نہ پائے گا. غیبت لغت میں ایسی چیز کو کہتے ہیں جو محض بیکار ہو، الذی لا خیر فیہ. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ جو یعنی الترق والطیرۃ والعیافۃ من الجبت، کہ یہ سب اس سے ہے. تو یہ کیا کرتے تھے، مکر و فریب، توہم پرستی، خرافات کو بھی جبت کہا جاتا ہے. اور طاغوت کہتے ہیں اس شخص کو بھی، طاغوت کہتے ہیں جو کسی گمراہی کا سردار ہو. طاغوت توغی سے بنائے بمانا سرکشی، جو رب سے سرکش ہو. قرآن نے سرداران کفر کو بھی طاغوت کہا. تو یہ اپنے سرداران پر کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں. وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور جنہوں نے کفر کیا، هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، وہ کہتے ہیں کہ یہ کافر زیادہ ہی ہدایت یافتہ ہیں ان سے جو ایمان لائے. جنگ احد کے بعد یہود کے دو بڑے سرغنے سردار کعب بن اشرف اور حوی بن اخطب چند یہودیوں کے ہمراہ مکہ گئے تاکہ کفار کو مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے اکسائیں. ابو سفیان نے کہا، دیکھو ہم تو ان پڑھ ہیں، یہاں عرب میں رہنے والے ہیں ہم تو، اور تم لوگ اہل علم ہو، تمہارے پاس تو کتاب بھی ہے، تم بتاؤ کہ حق پر کون ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی یا ہم. تو انہوں نے کفار کو خوش کرنے کے لیے جواب دیا، نہیں، تم زیادہ ہدایت پر ہو. اولئک الذین لعنهم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی. ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، اور جس پر اللہ لعنت بھیجے تو ہرگز اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، وہ نہ پائے گا کوئی مددگار، تو نہ پائے گا اس کا کوئی مددگار. ام لهم نصیب من الملک، کیا ان کے لیے کوئی حصہ ہے حکومت میں؟ فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، ایسا ہو تو وہ تو لوگوں کو تل بھر نہ دیں. یہود کہتے تھے کہ نبوت اور حکومت کے ہم ہی حقدار ہیں کیونکہ ہم بنی اسرائیل ہیں. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور عرب کی اطاعت کیسے کریں؟ تو اس تردید میں یہ آیت کریمہ اتری. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا حسد کرتے ہیں لوگوں سے جو
حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا. یعنی اللہ نے پتا چلا ایمان تقوی نبوت اللہ کا فضل ہے، اس میں تو کسی کا کچھ وہ نہیں ہے اپنا کمال. فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت، تو ہم نے ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی. وآتیناہم ملکا عظیما، اور انہیں بڑا ملک دیا، یعنی دنیاوی سلطنت جیسے حضرت یوسف، داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے انہیں نبوت اور سلطنت دونوں بخشی. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، تو ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا. وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور کس نے اس سے منہ پھیرا، کسی نے اس سے منہ پھیرا، یعنی کوئی ایمان سے محروم رہا اور کوئی ایمان لے آیا. وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور دوزخ کافی ہے بھڑکتی آگ. ان الذین کفروا، بے شک جنہوں نے انکار کیا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کا، سوف نصلیہم نارا، ہم انہیں آگ میں داخل کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ حضور کا انکار کرنا اللہ کی تمام آیتوں کا انکار کرنا ہے. کلما نضجت جلودہم، جب کبھی ان کی کھالیں پک جائیں گی، بدلناہم جلودا، ہم اس کے سوا دوسری کھالوں سے ان کو بدل دیں گے، غیرہا، اس کے علاوہ سے، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ لیں. ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان قریب ہم انہیں باغوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں رواں ہیں. خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے. لہم فیہا ازواج مطہرہ، وہاں ستری بیویاں ہیں ان کے لیے. وندخلہم ظلا ظلیلا، اور ہم وہاں داخل کریں گے جہاں سایہ ہی سایہ ہوگا. ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تؤدوا الامانات الى اہلها، کہ تم امانتیں جن کی ہیں ان کے سپرد کر دو. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو، ان تحکموا بالعدل، تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. امانت خواہ مال کی ہو، خواہ امال کی ہو، خواہ علم کی ہو، خواہ اسرار کی ہو، وہ جو ان کے اہل ہیں ان کے سپرد کرو. وَإِذَا حَكَمْتُمْ، اور جب بھی فیصلہ کرو، بین الناس، لوگوں کے درمیان، ان تحکموا بالعدل، تو انصاف سے فیصلہ کرو. ان اللہ، بے شک اللہ، نعم ما یعظکم، بہت اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے تمہیں. ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا، دیکھنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اپنے ذی شان رسول کی. واولی الامر منکم، اور ان حاکموں کی جو تم میں سے ہوں. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تم جھگڑنے لگو کسی چیز میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو لوٹاؤ اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف. وَإِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہی بہتر اور بہت اچھا ہے اس کا انجام. یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے علاوہ مسلمان امراء اور حکام کی اطاعت کا بھی حکم دیا جا رہا ہے.